اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ ہم نے تمام اردو زبان بولنے والے ناظرین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم شام غریباں کے حوالے سے ایک پروگرام آپ سب کے لیے مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے لائیو پیش کریں گے، اور آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ کم المقدس سے تشریف لائے ہوئے مولانا صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ قبلہ کو ہم نے زحمت دیے بلایا ہے۔ بہت سارے دوستوں کا سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف چینلز کے ذریعے ہم سے رابطہ ہوا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کربلا کے کون سے پیامات ہیں، پیام کربلا کے عنوان سے بھی ہمارے لیے کچھ بیان کریں تاکہ مومنین کربلا سے استفادہ کر سکیں۔ ہمارے پاس کم المقدس کی بہترین شخصیت جن کو ہم نے مشہد مقدس میں بھی زحمت دی، ان کو بلایا یہاں پر۔ انہوں نے پہلی محرم سے لے کر قبلہ صاحب نے 10 محرم تک یہاں پر عشرہ اردو زبان بیان کیا ہے۔ جتنے بھی اردو زبان بولنے والے مشہد مقدس میں علماء کرام تھے، طلاب عزیز تھے اور زائرین کرام تھے، بہت ہی زیادہ قبلہ سے استفادہ ہوا ہے۔ آج ہم نے قبلہ کو دعوت عرض کی اور قبلہ نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آغا صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آغا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، اور آج جو یہاں پر 10 محرم کا دن تھا، ابھی شام غریباں کے یہاں پر پروگرام بھی ہو رہے ہیں، آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو بھی تسلیت عرض کرتے ہیں، اور پھر مولا کی بارگاہ میں بھی آپ سے عرض کریں گے کہ آپ تمام ناظرین کی جانب سے تسلیت پیش کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ حضرت شمس الشموس انیس النفوس امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بارگاہ میں کچھ گفتگو کر سکوں، ناظرین سے مخاطب ہو سکوں۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم حضرت سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کا غم منا رہے ہیں، اور یقیناً یہ مومنین کے لیے نعمت سے بڑھ کے نہیں ہے، بلکہ عین نعمت ہے کہ انہوں نے ہمیں خداوند متعال نے یہ موقع دیا کہ ہم جوار حضرت امام رضا علیہ السلام میں ان کے جد امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آغا صاحب، ہمارا جیسے کہ یہ آج کے پروگرام کا عنوان بھی ہے پیام کربلا، ہمارے بہت سارے ناظرین ہیں ان کے لیے، کیونکہ خاص کر کے ابھی جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تربیت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ فقدان ہے۔ سوشل میڈیا پر آج کل یہی ہو گیا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا مشکل ہو چکی ہے۔ والدین کی کیا ذمہ داری ہے کہ کربلا کو دیکھتے ہوئے کربلا سے ہم یہ درس لیں کہ اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کریں۔ والد کا زیادہ اس میں کردار ہے، والدہ کا زیادہ کردار ہے، پھر کربلا کی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی، اور ہر ماں چاہتی تھی کہ سب سے پہلے میرا بچہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے شہید ہو جائے۔ اس پر تھوڑی روشنی بھی ڈالیں۔ جی لاشاری صاحب، دیکھیں آج کل ایک لہر چلی ہوئی ہے کہ کربلا 61 ہجری تک محدود ہے۔ صحیح۔ ایک واقعہ ہوا، وہ واقعہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اب ہمیں رہتی دنیا تک اس واقعے کا غم منانا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک طرح سے خود مکتب جعفریہ کے خلاف سازش ہے۔ بالکل۔ میں نے اپنی مجلسوں میں بھی یہ مثال دی کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر اس واقعے کو کربلا میں محدود کرنا ہوتا تو امام کبھی یہ نہیں کہتے مثلی لا یبایع مثلک، بالکل، بلکہ امام اس مثلی کو اپنے نام سے تبدیل کر دیتے۔ صحیح۔ یا نام سے تبدیل نہ کرتے، کہتے آل علی۔ صحیح۔ وہ بھی نہیں کرتے، کہتے بنو ہاشم۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنے مد مقابل کا بھی نام لے کے آتے، اس کا حسب نسب لے کے آتے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ امام نے
کوئی بھی بات زندگی میں اپنے جذبات کے دھارے میں بہتے ہوئے کر دی ہو، ماشاءاللہ، ایسا نہیں ہے۔ جس شیعہ کا اگر ذرہ برابر بھی یہ اعتقاد ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہی نہیں ہے، صحیح، کیونکہ ہمارا جو نظریہ ہے، جو ہمارا اعتقاد ہے، وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، صاحب شریعت ہیں، صحیح، اور ان کے بعد آنے والے تمام امام حافظ شریعت ہیں، حافظ وحی ہیں، حافظ دین ہیں۔ صحیح، حافظ دین و شریعت کبھی بھی جذبات میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ کرتے، بالکل، اس لیے امام علیہ السلام یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے اگر اپنی زندگی میں کوئی بات کی بھی ہے، صحیح، کسی حالت میں بھی اگر کی ہے، تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بالکل، سید الشہداء بھی جب یہ بات کر رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلک، صحیح، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بالکل، امام کیا منشور دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہی وہ تربیت ہے جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ اطفال شیعتنا تربیہم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ، بالکل، ٹھیک ہے نا؟ کیوں فرما رہے ہیں؟ صحیح، کیا شیعوں کا دل رکھنے کے لیے امام یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے مومنین کی دلجوئی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ امام نے ایک بات کر دی کہ بھائی تمہارے بچوں کا خیال تو میری جدہ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم اپنی زندگی میں چلتے پھرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تمہارا نگہبان ہو، اب ہمارے دل میں کچھ بھی ہو صحیح، انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، دل میں یہ ہے کہ بھائی صحیح، تم جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ یہ ہو فلاں فلاں، صحیح، لیکن اللہ نگہبان، خدا حافظ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہم کسی سے لڑ کے بھی نکلتے ہیں تو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، امام یہ صحیح، کام نہیں کرتا، بالکل، معصوم یہ کام نہیں نہیں کرتا، کرتے، بالکل، بلکہ معصوم اگر کسی کے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، کسی کو سلام بھی کر رہا ہے، کسی کو پکار بھی رہا ہے، تو وہ حکمت سے خالی حکمت سے نہیں ہے۔ خالی نہیں ہے، معصوم اگر کہیں پر خاموش ہے تو حکمت سے خالی نہیں ہے، کہیں بول رہا ہے تو حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بالکل ایسے، ہم ایک طرف تو آتے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مولا کئی سال تک اپنے حجرے سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں جناب، کربلا تو بس ہوئی اور ختم ہو گئی، صحیح، ایک جنگ ہوئی اور جنگ ہونے کے بعد ایک مارکا ہوا، امام حسین نے ہاں اس دور میں ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، اب آپ کو اس موضوع پہ بات نہیں کرنی، صحیح، اب آپ صرف کیا کریں؟ صرف آپ علم سجائیں، ذوالجناح سجائیں، تابوت اٹھائیں، سینہ زنی کریں، اور بالکل، بے تحاشا آپ بالکل دل کھول کے ماتم کریں، تبرک بانٹیں، آنسو بہائیں، جہاں 10 محرم ختم ہوئی یہ سب ختم۔ صحیح، میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں کیا سمجھتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن علماء کرام کی اگر آپ گفتگو کا جائزہ لیں، دیکھیں عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے علم سے فائدہ اٹھائے، دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے۔ صحیح، مومن کبھی بھی اپنے جذبات اور احساسات کے دھارے میں نہیں بہتا، بالکل، کبھی نہیں بہتا، صحیح، کیونکہ اسے اپنے مکتب کی جانب سے اجازت نہیں ہے۔ ایسے، اس نے کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، اس نے ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ صحیح، کس کام کے لیے؟ کہ وہ اپنے مسئلے کا جواب حاصل کر لے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، جب آپ کربلا کا ذکر کریں گے، جہاں پر آپ کربلا کی بات کریں گے، جہاں پر آپ قول معصوم کی بات کریں گے، قول معصوم کسی خاص مکتب، کسی خاص مذہب، کسی خاص شہر، کسی خاص منطقے، کسی خاص ملک، کسی خاص علاقے سے تعلق نہیں رکھتا، اسی طرح کسی زمان سے بھی تعلق نہیں رکھتا۔ بالکل ایسے، ہم مجالس میں فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ علی وہ جو زمان و مکان سے افضل ہے، افضل ہے، بالکل، آئمہ وہ ہیں کہ جو، اور احادیث ہیں ہمارے پاس، یہی بہار الانوار جس کا آج تذکرہ کر کر کے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کربلا وہاں تک محدود ہے، یہی بہار الانوار آپ کو فضیلت امیر المومنین میں احادیث دے رہی ہے نا، جی بالکل، کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا وہ، اور کئی اماموں سے یہ لاشاری صاحب احادیث ہیں، ٹھیک ہے، زمان و مکان سے جو ہے وہ افضل، زمان و مکان دسترس میں، بالکل، اس سے آگے کی اگر بات کریں تو کفر کے فتوے لگ جائیں گے، بالکل، کفر کے فتوے لگ جائیں گے، بالکل، لیکن امام کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا، کیوں صحیح، کہہ رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ امام یہ کہہ سکتے تھے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بالکل، اور بات آگے بڑھا دیتے، کہتے حیدر کرار کے بیٹے صحیح، امیر شام کے بیٹوں کی بیعت نہیں کریں گے، اور بات آگے بڑھا دیتے، کہتے کہ ہاشمیت سفیانیت کی بیعت نہیں کرے گی، رسالت مآب کے ماننے والے کبھی بھی منافقوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ نہیں،
امام نے کتنا نپا تلا ہوا واقعا استعمال کیا، کیونکہ امام یہ نہیں چاہ رہا کہ جب اس کی گردن کٹے اور اس کا ظاہری وجود اس دنیا سے جائے تو سب لوگ دوبارہ سے اپنی زندگی میں مشغول ہو جائیں. نہیں، امام تو اپنی جان ہی اسی لیے دے رہا ہے کہ کل تم نے اگر ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوم کی مدد کرنی ہے، تو تمہارے پاس ایک سمبل ہو، وہ سمبل سید الشہداء ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبلہ واقعاً کچھ دن پہلے آیت اللہ رئیسی کی شہادت ہوئی ہے. ان کے بھی بہترین جملے ہیں کہ آیت اللہ رئیسی نے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وہ چاہتے تھے کہ امام حسین کی شہادت ہوگی، یہاں پر سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور انہوں نے اچھی مثال دی کہ بڑی شخصیت جتنی بھی گزری ہیں ان کے دو جو ہیں دن ہوتے ہیں پیدائش کے. ایک دن ہوتا ہے وہی تولد جو ظاہری ہوتا ہے، انہوں نے کہا ذاتی شخصیت، اور ایک وہ جو ذمہ داری اس کے اوپر آئی ہے. کتنا بہترین آغا صاحب نے جملہ یہ بیان اسی لیے جو ہے وہ خداوند متعال نے بھی قرآن میں اس کو ڈیفائن کیا ہے. صحیح. وما محمد اللہ رسول. واقعا کیوں کیا؟ کیونکہ عرب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہم جیسا ہے. صحیح. یہ ہماری کمیونٹی سے آج بھی آپ دیکھیں، معاشرے میں آپ نکلیں، جس محلے میں، جس علاقے میں، جس شہر میں آپ پلے بڑھے ہوں، صحیح، کچھ عرصے کے لیے آپ وہاں سے غائب ہوں اور اس کے بعد آپ جائیں، تو یہ تو پاکستان اور ہندوستان کا خاصہ ہے. جو پرانے لوگ ہوتے ہیں، پرانے رشتہ دار ملنے کے لیے آتے ہیں. ارے یہ میرا بیٹا، یہ بچہ تمہارا ڈاکٹر بن گیا، ارے یہ انجینئر بن گیا، یہ عالم دین بن گیا، مسجد سے آیا ہے. آتے ہیں، آپ کو پیار کریں گے، گلے سے لگائیں گے. لیکن ایک بے تکلفی کی کیفیت ہوتی ہے. کب جا کے ختم ہوتی ہے؟ جب تک آپ نے شخصی لباس پہنا ہوا ہے. بالکل. جہاں پر آپ نے یونیفارم پہنا، بالکل، آپ ڈاکٹر صاحب ہو جاتے ہیں، آپ انجینئر صاحب ہو جاتے ہیں، آپ علامہ صاحب، مولانا صاحب ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ خداوند متعال نے بھی آپ کو دو شخصیتیں دی ہیں. ایسے ہی ہے. اب یہ انسان کو سنبھالنا ہے اس شخصیت کو. یا تو وہ الہی شخصیت کا حامل ہو جائے، الہی تصورات اس کی ذات میں آ جائیں، یا پھر شیطانی تصورات. ایسے ہی. بعض افراد ہمارے بھی علاقے میں ہیں، آپ کے بھی علاقے میں ہوں گے، کہ آپ ان کو کبھی اچھے ناموں سے پہچانتے نہیں ہیں. کیا اس کی پیدائش صحیح حلال نہیں تھی؟ نہیں. ماں باپ صحیح نہیں ہے؟ نہیں. گھر والے بھی صحیح ہیں، سب کچھ. اس نے جو ذمہ داری اپنے لیے تصور کی ہے، جس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے، اس کا تعلق ابلیسیت سے ہے، رحمانیت سے نہیں ہے. اسی لیے انسان یہاں پر آ کر دو شخصیات اس کی بن جاتی ہیں. بالکل. قبلہ تربیت والا سوال میرا وہیں پہ بیچ میں رہ گیا کہ کربلا اور تربیت کو اب ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی. امام صادق کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے بچوں کی تربیت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کر رہی ہیں. کہاں سے کر رہی ہیں؟ جی. کہاں سے کر رہی ہیں؟ کربلا کے بعد نہیں کر رہی ہیں. شیعہ کربلا کے بعد نہیں ہے، پہلے ہی ہے. بالکل. شیعہ ثقیفہ کے بعد شیعہ نہیں ہے، شیعہ بعد رسول شیعہ نہیں ہے. صحیح ہے. شیعہ عصر اسلام میں شیعہ ہے، موجود ہے، جس کی شناخت کروا رہے ہیں، شناخت کروا رہے ہیں، کسی کے درجات بیان کر رہے ہیں، کسی کو اہل بیت میں سے قرار دے رہے ہیں، اور ان کے ولی اور ان کے امام کی جگہ جگہ شناسائی بھی کروا رہے ہیں. یعنی شیعہ ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کبھی اور اس موضوع کو چھیڑیں گے انشاءاللہ جب ولایت کا موضوع ہوگا. صحیح. اب خود حضرت فاطمۃ الزہرا کی اگر آپ ذات کو دیکھیں، صحیح، میں ابھی رسول اللہ سے اگر جو ان کی حقوقی شخصیت ہے، جو ڈیزگنیشن خدا نے انہیں دیا ہے، کچھ دیر کے لیے اس کو الگ کر دوں. صحیح. ٹھیک ہے. آپ نہ مانیں کہ وہ رسول ہیں، لیکن اسلامی معاشرے کے سربراہ تو ہیں. بالکل. اسلامی معاشرے کے سربراہ ہیں. صحیح. اور اس سربراہ نے کیا کام کرنا ہے؟ پورے معاشرے کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، پورے معاشرے کی ہدایت کرنی ہے، پورے معاشرے کو جوڑ کے رکھنا ہے. صحیح. اب یہاں پر اس کی اپنی جو شورا ہے، جو اس کی اپنی گورننگ باڈی ہے، یا آپ اسے کہہ لیں ہیئت امنا جسے کہا جاتا ہے، یہ جب تشکیل پائے گی تو اس کے اندر ایسے لوگوں کو بھی ساتھ ہونا چاہیے جو رسول کی اس فکر سے ہم آہنگ ہوں. صحیح. بالکل. یہ ہمیں رسول کے اہل بیت میں یہ فکر نظر آ رہی ہے. بالکل. جناب میں نے تذکرہ کیا تھا مجلس میں بھی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنا مال سب کچھ دے کے رسول اللہ کے حوالے کر دیا انہوں نے. ابھی رسول کے پاس جو حقوقی شخصیت ہے رسول کی، صادق اور امین کی ہے، لیکن جب خدائی ڈیزگنیشن کا اعلان کر دیا، صحیح، خاتم النبیین رسول اللہ، صحیح، اب جناب خدیجہ کا بھی برتاؤ رسول سے تبدیل ہو گیا. صحیح. اب اپنا سب کچھ لا کے رسول کے حوالے کر دیا. بالکل. پوچھ ہی نہیں رہے. اتنا مال و دولت کہ عرب کی، جزیرت العرب کی
بہت زیادہ دولت مند خواتین میں اور دولت مند تاجروں میں جس کا شمار ہو رہا ہو، اب کہاں زندگی گزار رہی ہے؟ شیب ابی طالب میں. کس کے ساتھ؟ محمد کے ساتھ. کون محمد؟ وہی صادق امین جس سے شادی کی ہے؟ نہیں، اب رسول اللہ کا درجہ ہے، ڈیزگنیشن جو ہے وہ خاتم النبیین کا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ جو رسول کہے گا اس کی اطاعت کرنی ہے، معاملہ نہیں کرنا. صحیح. اور اس گود میں تربیت پا رہی ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ماشاء سبحان اللہ. کوئی معمولی گود نہیں ہے. ماشاء ہم تیزی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ. یہ ام المومنین کوئی معمولی بات نہیں ہے جو ہم جناب خدیجہ کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ تربیت کا سلسلہ جو ام المومنین نے شروع کیا ہے یہ کہاں تک جائے گا؟ رہتی دنیا تک جائے گا. جب تک نام محمد باقی ہے، جب تک رسول اللہ کی ذات کو ماننے والے باقی ہیں، یہ تربیت کا سلسلہ جانا ہے جسے جناب خدیجہ نے شروع کیا ہے. اب یہ سلسلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ جناب خدیجہ کے بعد یہ ذمہ داری آ گئی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس. صحیح. ماشاءاللہ. چلیں ایک ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ تمام ناظرین کے لیے، مولا کے چاہنے والوں کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. ایک بار پھر ہم قبلہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. قبلہ آپ اسی بحث کو جو بیان فرما رہے تھے ادامہ دیں اور پھر آخر تک اس بات. جی بارگاہ تو حضرت بالکل امام علی ابن موسیٰ رضا کی ہے، تو بس کچھ رائز پیش کر رہے ہیں. جی بالکل. اب مرحلہ کس کا ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، جس طرح میں نے اس وقفے پہ جانے سے پہلے سے بیان کیا. اب جناب فاطمہ نے تربیت کرنی ہے، اپنے گھر میں موجود ہیں. صحیح. کون ہے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر ہم رسول اللہ کا ڈیزگنیشن تھوڑی دیر کے لیے الگ بھی کر دیں، صحیح، تو اسلامی سلطنت کا حکمران ہے. اسلامی سلطنت کے حکمران کے شہزادے اپنے پورے جاہ و جلال اور پوری حشمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. لیکن بی بی زہرا کا ہدف یہ نہیں ہے، رسول اللہ کا ہدف یہ نہیں ہے. رسول اللہ کا ہدف یہ ہے کہ امت کی ہدایت کرنی ہے، کہیں پہنچانا ہے. بالکل. اسی لیے وہ جو شہزادے رسول اللہ کے آس پاس نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح. ہم نے آپ نے یہ روایت کئی مرتبہ سن چکے ہیں ہم کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. رسول اللہ اپنی امت کو دنیا سے کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ جنت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، جنت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. کس ذریعے سے؟ کہا ان کے ذریعے سے تم نے جنت میں جانا ہے، یہ اگر راضی رہیں گے تو تم جنت میں جاؤ گے. صحیح. بی بی زہرا کا کام یہ ہے، بی بی زہرا کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر کا ماحول اس انداز سے ڈیولپ کریں، اس انداز سے بنا دیں کہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مثال بن جائے. گھر سے نہیں نکلتی، باہر نہیں آ رہی. صحیح. ہاں، گھر میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. اللہ کے رسول کے خاص صحابی آ رہے ہیں ہاتھ بٹانے کے لیے. صحیح. حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، چکی پیس رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سنا کہ بی بی
اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بجائے بچوں کو کسی کے اوپر چھوڑ کر اور گھر سے چلی گئی ہوں. صحیح. بھائی اور بھی ضروری چیزیں ہیں نا. میرے بابا مدینۃ النبی مسجد النبی میں خطبہ دے رہے ہیں, میرے بابا فلاں نماز پڑھا رہے ہیں, میرے بابا فلاں جنگ میں گئے ہوئے, مجھے ان کے ساتھ جانا ہے, میں شہزادی ہوں. صحیح. شہزادی ہوں میں, صحیح. اتنی میری عزت اور اتنی تکریم ہے نہیں. ہم نے جب بھی تاریخ پڑھی یہی پڑھا کہ سیدہ اپنے گھر میں بہت محنت کرتی تھی. محنت کا انداز کیا ہے؟ فضا ایک دن آپ نے کام کرنا ہے, ایک دن میں مجھے کام کرنا ہے. واہ. کام تقسیم کر لیا ہے نوکروں سے, کام تقسیم کر لی ہے. چکی کیوں پیسی جا رہی ہے؟ صحیح. آج بھی آپ کسی علاقے میں جائیں پاکستان ہندوستان کے, اگر وہاں پہ 2-4 سادات ہوں نا, ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے. ایسے ہی بالکل. محلے کی خواتین آ جاتی ہیں کہ نہیں, خاص کر کے سادات ہیں آپ, سندھ میں تو یعنی زیادہ ہے. آپ سادات ہیں, آپ کو ہم ایسے ہی ہاتھ ہے. نہیں لگانے دیں گے, آپ سادات ہیں, ایسے ہی بالکل. ہم آپ کے گھر کا کام کریں گے. صحیح. محرم میں میں نے خود سندھ کے علاقوں میں, بعض علاقوں میں جو میرا تجربہ رہا کئی سال جانے کا, مجلسیں پڑھنے کا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. صحیح. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا سید نہیں ہو, لیکن چونکہ سادات ہیں, سادات ہیں. محرم میں پورے علاقے کی خواتین آتی ہیں, اس کے گھر پہ کام کر رہی ہیں کہ صحیح. نہیں, سادات کے بچوں کو ہم کام نہیں کرنے دیں گے. ایسے ہی ہے. یہ ماحول ہم نے کہاں سے حاصل کیا؟ عصر اسلام سے حاصل کیا نا. ایسے تو ہی بیوی کے گھر میں بھی یہ ماحول ہونا چاہیے تھا. نہیں, اپنے نہیں. نوکر کو بھی اجازت واہ نہیں دے رہی, کیا نوکر کو بھی اجازت نہیں دے رہی. کیوں؟ کیونکہ بچوں کی تربیت کی بھاری ذمہ داری بیوی کے اوپر ہے. واہ. اگر ان بچوں کی تربیت نہیں کریں گی بیوی, بچوں کی تربیت نہیں کریں گی, انہیں نہیں سنبھالیں گی, تو اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گی. صحیح. لیکن لاشاری صاحب, خداوند متعال نے مرد کو عقل, محاسبہ اور منطق کی بنیاد پہ رکھا ہے. صحیح. مرد کا کام ہی یہی ہے, 2+2 کرے گا, اپنی منطق لڑائے گا, لاجک لڑائے گا. لیکن عورت کے وجود کو خداوند متعال نے حساس رکھا ہے, بالکل احساسات کے ساتھ رکھا ہے. صحیح. احساسات کے ساتھ رکھا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا بہترین دودھ بھی لا کر نومولود بچے کو پلا دیا جائے تو بخدا شیر مادر سے بہتر اس کے لیے کوئی دودھ ہی نہیں ہے. بالکل. آج سائنس جتنی ترقی کر لے, صحیح. جس کو امام صادق علیہ السلام کی اس روایت پر یقین ہوگا وہ کبھی اس طرف جائے گا نہیں جائے گا کہ بچے کی نیوٹریشن اس طرف سے کرنی ہے, صحیح. بچے کو جو طاقت دینی ہے, توانائی دینی ہے, اس طرف سے دینی ہے. نہیں, صحیح. یقین پیدا کرنے والی بات ہے نا. صحیح. اتنی حساس ذمہ داری ہے, صحیح. اتنی حساس ذمہ داری ہے. کیا بالکل. کرنا ہے؟ بچے کی تربیت کرنی ہے. اب یہ بچہ جو ماں کی گود میں, صحیح. جو ماں کی گود میں, اس بچے کو کس طرح اس کی تربیت ہونی ہے؟ صحیح. کیا ہم نے کوئی قاعدہ, کوئی قانون مدون کر رکھا ہے, تدوین کر رکھا ہے کہ جس کے بلبوتے پر ہم اس کی تربیت کریں گے؟ نہیں, یہی روایات موجود ہیں, انہی روایات کے ذریعے ہم نے کرنا ہے. ہم نے کرنا کیا ہے؟ صحیح. ہم نے بچے کی تربیت کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہم نے بچے کی تربیت کے لیے سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہے. صحیح. سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہے. ایران کے استاد ہیں, استاد تراشیون, پرانی بات ہے, 16-17 سال پہلے ہم ان سے درس لیا کرتے تھے, لیکچرز ان کے ہوتے تھے. تو ایک لیکچر میں انہوں نے کہا کہ آج کل گھروں میں رواج ہو گیا ہے کہ الیکٹرک کے سوئچ نیچے لگاتے ہیں, صحیح. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بچے کو ڈانٹتے رہتے ہیں, اس کی طرف نہ جاؤ, اس کی طرف نہ جاؤ, اس کی طرف نہ جاؤ. کہا یہ روش صحیح نہیں ہے, آپ اس سوئچ کو اوپر لے جائیں, سوئچ کو آپ اوپر لے جائیں. اب ہم اتنے 15-16 سال آگے آ گئے نا, اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم مجلس اعضا میں بچے کے لیے کھیلنے کے مواقع فراہم کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اشتباہ ہے, یہ غلطی ہے. نہیں, ایسے ہی ہے. بالکل. یہ وہ فرش ہے کہ جس کے اوپر فرشتے اس بچے کے ساتھ کھیلیں گے. واہ. یہ وہ فرش ہے کہ جہاں پر بیوی اس کا خیال رکھیں گی. ایسے. جب امام صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ تربیہم فاطمہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے, پورا ہفتہ, پورا مہینہ, جب تک یہ بچہ ہے, یہ جناب فاطمہ کے حوالے ہے. کس طرح کرنا ہے؟ اس کو فرش اعضا پہ لے کے آنا ہے, مانوس کروانا ہے اسے اس فرش اعضا سے. صحیح. ہم مانوس نہیں کروا رہے, ہم اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں اور خود مجلس سے استفادہ کرنے کے چکر میں بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں, وہ گیم کھیل رہا ہے. صحیح. ہماری ذمہ داری ہے وہ بچہ, ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے, ہم یہ کام نہیں کر رہے. وہ جا رہا ہے, وہ اس کے لیے پلے گراؤنڈ بن گیا ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ جا کے وہ کھیلے. بچے کو دوسری خواتین کے حوالے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم مراسم اعضا سے یا محفلوں سے اپنے اچھی طرح بہرہ مند ہو سکیں. نہیں, آپ نے بچے کو اپنے بغل میں بیٹھانا ہے. واہ. وہ بچہ وہاں تھکے گا, وہاں پر وہ بچہ الجھے گا, لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بچہ آپ کی آغوش میں سو جائے گا. اب جب اس کی آنکھ کھلے گی, اس کی کان میں مرثیے کی آواز جائے گی, نوحے کی آواز جائے گی,
مجلس کی آواز جائے گی، مصائب کی آواز جائے گی. اور لاشاری صاحب آپ کو بھی خدا نے الحمدللہ بچے دیے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہیں، اور جتنے بھی ناظرین ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ نے بچے دیے ہوں گے. بچے کو خدا بند متعال نے اپنے دین فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور دین فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ذہن عام آدمی سے ہزاروں گنا تیز چلتا ہو. ایسے ہی ہے. اس کا ذہن تیز چل رہا ہے، صحیح. وہ ان چیزوں کو درک کر رہا ہے، ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ جو غیر محسوس تربیت کا طریقہ ہے نا، خود اس بچے کو ماتمدار بنا دے گا، خود اس بچے کو وہ نوحہ خان بنا دے گا، خود اس بچے کو مقرر بنا دے گا، خود مولا کا ماتمدار بنا دے گا. یہ جناب فاطمہ کی تربیت ہے. جناب فاطمہ ہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے یہ نہیں کہیں گی کہ آؤ یہ سلیبس ہے اپنے بچے کو پڑھاؤ، یہ ناظرہ ہے اس کو پڑھاؤ تم. نہیں، جناب فاطمہ اس انداز سے بچے کی تربیت کریں گی کہ اسے اپنے فرزند کی مجلس میں تم لے آؤ، بس باقی کام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا، یہ کام انہوں نے کرنا ہے. آج آپ دیکھ لیں امام خمینی انقلاب لے کے آئے. صحیح. کیا کہا جب بار بار سوال ہوا؟ بڑوں کو امید نہیں تھی کہ انقلاب آئے گا، اور امام مسلسل کیا کہہ رہے تھے کہ میری فوج ماؤں کی گود میں تیار ہو رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، تیار ہو رہی ہے. یہ بہت اہم ہے کہ چاہے عاشورہ ہو، چاہے اربعین ہو، چاہے کسی کے ولادت کا موقع ہو، چاہے شہادت کا موقع ہو، قوم اپنا کوز لے کے میدان میں کھڑی ہے. اور کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کس سے سیکھا ہے؟ مکتب زہرا سلام اللہ علیہ سے. بالکل. آغا صاحب انشاءاللہ پھر اور بھی پروگرام کے لیے آپ کو زحمت دیں گے، کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے یہیں پہ آج کا ختم ہوتا ہے. آپ جتنے بھی مولا کے چاہنے والے عزاداران امام حسین مولا کا جہاں جہاں پر بھی غم منا رہے ہیں، آپ سب کے لیے ہم امام ہشتم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اور نائب الزیارت بھی ہیں آپ سب کے لیے. جو بھی ہمارا یہ پروگرام ابھی لائیو دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے نام کمنٹس میں ضرور لکھیں، تاکہ آپ کے نام لے کر مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ بھی پیش کریں، اور نائب الزیارت بھی رہیں گے، آپ کی طرف سے دعا بھی کریں گے اور زیارت بھی پڑھیں گے. آج کے ہمارے اس پروگرام کا ٹائم یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.